السلام علیکم، دس از نوید ایئر اینڈ یو آر واچنگ آر ٹی۔ اوپر ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا ہوگا جس بارے میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ میرا کیا مقصد ہے یہ ویڈیو بنانے کا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچوں کو کس طریقے سے پڑھایا جائے، کون سا بچہ کس قابل ہے کہ وہ کتنا پڑھ سکتا ہے۔ ہر بچہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ اس ویڈیو میں مکمل بتاؤں گا کہ بچوں کو ایکچول پڑھایا کس طریقے سے جائے۔ یہ میری اپنی سوچ ہے، میرے اپنے خیالات ہیں، یہ میری رائے ہے جو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور یہ روز مرہ کے حالات جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ ہم بچوں پر ظلم کرتے ہیں، ہمیں اس کا علم بھی نہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم 8 گھنٹے ڈیوٹی بچوں کے لیے کرتے ہیں، بہت محنت مشقت کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس طریقے سے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے بچے بھی 8 سے 9 گھنٹہ روزانہ ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے۔ بچوں کے بستے اتنے بھاری کہ ان سے اٹھائے نہیں جاتے۔ جو بچے اپنے شہر اپنے گاؤں سے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں گاڑیوں کے اوپر سفر کر کے اسکول کے لیے، جب وہ اسکول سے واپس آتے ہیں گاڑی سے اترتے ہیں اور ان کا گھر جہاں سے گاڑی انہیں اتارتی ہے تھوڑا دور ہے، وہاں سے چل کر جایا نہیں جاتا اپنے گھر۔ اکثر بچے راستے میں ہی سو جاتے ہیں اور ان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ان سے چلا جا سکے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسکول کے یونیفارم کے اوپر، جسے ہر اسکول لے کر بڑا اسٹرکٹ رہتا ہے اور بہت ہی اس پر چیزیں میں نے دیکھی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اور ہماری سوچ اور ہمارے ٹیچرز بھی کچھ ایسے ہیں، وہ لے کر اس کو بڑا ہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسکول کا یونیفارم بڑا فٹ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اسکول کی ریپوٹیشن قائم رہے۔ اسکول کا یونیفارم اگر کسی بچے کے پاس نہیں ہے، کسی کی شرٹ پھٹ گئی ہے یا کسی کے جوتے خراب ہو گئے ہیں، وہ کسی وجہ سے اگر جوتے پہن کر نہیں آ رہا تو اسے اسمبلی ہال میں باہر نکالا جاتا ہے اور اس بچے کی ٹھیک ٹھاک بےعزتی کی جاتی ہے پورے اسمبلی ہال کے سامنے۔ اور اس اسمبلی ہال میں قریب 500-800 گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں اور ان سب کے سامنے وہ بچہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے جس کی یونیفارم نہیں ہے یا کسی وجہ سے اس کے شرٹ پھٹ گئی ہے تو وہ نہیں پہن کے آیا۔ یہاں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی بچے کا یونیفارم نہیں ہے تو ٹیچر کے یونیفارمز کیوں نہیں ہوتے؟ ٹیچرز اپنے کیوں یونیفارم وہ گھر والے پہن کے آتے ہیں، کپڑے جو روز مرہ وہ گھروں میں پہنتے ہیں وہی پہن کر وہ اسکول آ جاتے ہیں۔ کسی ٹیچر نے کھیڑی پہنی ہوتی ہے، کسی نے جوگر پہنے ہوتے ہیں، کسی نے سینڈل پہنے ہوتے ہیں، کسی نے چپل پہنی ہوتی ہے۔ اسکول ٹیچرز کیوں نہیں ڈریس کوڈ کر کے آتے؟ سب کا ڈریس کوڈ ایک جیسا کیوں نہیں ہوتا؟ اگر آپ بچوں کے اوپر یہ سب چیزیں لاگو کر رہے ہیں اور بڑا اسٹرکٹ ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اساتذہ کرام کو چاہیے کہ وہ اپنا لباس سب جو استاد ہیں ایک جیسا پہن کے آنا چاہیے انہیں، یہ ہر اسکول میں ہونا چاہیے۔ جب بچہ کلاس میں ہوتا ہے اور وہ ٹیچر کا لباس دیکھتا ہے، زیادہ تر بچوں کے اوپر ٹیچر کا لباس بڑا افیکٹ کرتا ہے بچوں کے دماغ کے اوپر، اور یہ ایسا ہوتے میں نے دیکھا ہے اور ایسے میں نے سنا بھی ہے۔ خاص کر کے ہماری فیمیل ٹیچرز جو رنگ برنگے کپڑے پہن کے آتی ہیں، مختلف ڈیزائن کے جوتے پہن کے آتی ہیں، خاص کر کے یہ بچیوں کے اوپر بہت افیکٹ پڑتا ہے کہ ٹیچروں کے جوتے کپڑے دیکھ کر۔ ہمارے ٹیچر کچھ نے وسکٹ پہنی ہوتی ہے، کچھ نے نیلی اور کچھ نے پیلی اور کچھ نے پھول بوٹیوں والی وسکٹیں پہنی ہوتی ہیں، وہ ڈریس کوڈ کیوں نہیں کر کے آتے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ یہ بھی ٹیچرز کو چاہیے کہ اپنے حساب سے ہلکا رنگ، تیز رنگ بھی نہیں ہونا چاہیے، ہلکا رنگ کے کپڑے ہوں اور وہ ڈریس کوڈ کرنے چاہیے اسکول ٹیچرز کو۔ ہر اسکول کے لیے انہیں یہ سوچنا چاہیے۔
اور اگر کسی بچے کے پاس اگر کوئی اس کا یونیفارم نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہے، اسے بجائے یہ کہ پوری اسمبلی کے سامنے ذلیل کیا جائے، اس سے بڑی شفقت اور نرمی سے اسے ایک الگ روم میں بلایا جائے اور اس سے پوچھا جائے، بیٹا تمہارا کیا مسئلہ ہے کہ تم یہ یونیفارم کیوں نہیں پہن کے آ رہے؟ تمہاری ماں ٹھیک ہے، تمہارے ابو ٹھیک ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں بتاؤ کچھ۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم نے ایسے سیکھا ہی نہیں ہے کہیں، ہم نے ایسے کبھی ادب پڑھی ہی نہیں ہے، ہمیں جو آتا ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ ہماری اسکول میں ایک بہت ہی غریب بچی کو اسکول میں اس کے جوتے اتار لیے گئے اور اسے ننگے پاؤں گھر میں بھیجا گیا، کیونکہ اس کے شوز نہیں تھے، اس کے ماں باپ بہت غریب تھے اور اسے ننگے پاؤں گھر بھیجا گیا۔ کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ ہم پڑھے لکھے ٹیچرز، ہمیں عقل ہی نہیں ہے، ہمیں شعور ہی نہیں ہے۔ اگر کسی بچے نے آپ وارننگ بھی اسے دے رہے ہیں، جوتے نہیں پہن کے آ رہا، اس سے بٹھا کر ایک الگ روم میں اس کے لیے پانی منگوائیں، اس کے لیے چائے منگوائیں، اسے پانی پلا کر چائے پلا کر اس کے بعد اس بچے سے پوچھیں، بیٹا کیا مسئلہ ہو رہا ہے کہ تم یہ شوز نہیں پہن کے آ رہے؟ آج اتنے دنوں سے ہم نے تمہیں وارننگ بھی دی ہے، لیکن ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ ہم نے اس کے جوتے اتار لیے اور ہم نے اسے ننگے پاؤں گھر بھیج دیا۔ ہمارے ٹیچر، مجھے نہیں لگتا یہ ٹیچر ہیں۔ اگر وہ سینسیبل ہوتے، ان کے پاس کوئی علم شعور ہوتا، وہ اس طریقے سے کرتے کہ 10 ٹیچر تو نارمل ایک سکول میں ہوتے ہیں، اگر وہ 100 روپے بھی ڈال کر کرتے تو ایک نیا شوز اسے لڑکی کو لے دیتے۔ لیکن ہم نے ایسے نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے اندر عقل شعور نہیں ہے۔ ہم وہی کچھ دے رہے ہیں جو ہم کتابوں سے پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو میں نے دیکھا ہے آج دن تک، اپنی لائف میں دیکھا ہے، اور یہ جو آج میں نے ویڈیو بنانے کا مقصد شروع کیا ہے، بہت سارے بچوں سے میں نے یہ چیزیں لی ہیں اور اس کے بعد یہ میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ اگر بچوں کے اوپر آپ اسٹرکٹ ہیں یونیفارم کے اوپر، اساتذہ کرام کا بھی یونیفارم ہونا چاہیے، اور وہ بھی ہلکے کلر میں، تیز کلر نہیں ہونا چاہیے کہ آنکھوں کو چبھے۔ اب بات کرتے ہیں کلاس روم میں ہونے والی ایکٹیویٹیز، ان کے اوپر تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کلاس روم میں کیا کیا ہوتا ہے۔ کلاس روم میں اگر آپ فرض کریں کہ 25 اسٹوڈنٹ ہیں، 25 اسٹوڈنٹ میں سے 5-7 اسٹوڈنٹ وہ ہوتے ہیں جو ایک لائن پڑھتے ہیں اور انہیں وہ یاد ہو جاتی ہے۔ اللہ نے انہیں یہ دماغ اتنا دیا ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے ان کے اوپر، کہ اگر وہ ایک صفحے کے اوپر بھی لکھا ہوا کچھ پڑھ لیں تو انہیں فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں جو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگا کر یاد کرتے ہیں، اور کچھ اسٹوڈنٹ وہ ہوتے ہیں جو آدھا دن اس چیز کو پڑھتے رہتے ہیں، انہیں 5 سے 10 منٹ کے لیے چیز یاد رہتی ہے اور پھر وہ بھول جاتے ہیں۔ یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ کی، اور ہمارے ٹیچر کا پڑھانے کا طریقہ کار کچھ ایسا ہے کہ 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ پہ مشتمل پوری کلاس کو سیم سبق دیا جاتا ہے، لیکن اس میں سے کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جنہیں فوراً یاد ہو جاتا ہے، کچھ کو 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں، اور کچھ پورا دن بھی پڑھتے رہتے ہیں تو انہیں وہ چیز یاد نہیں رہتی۔ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس یہ دماغ جو ہے وہ اتنا ہی ہے، اللہ نے انہیں عطا ہی اتنا کیا ہے کہ وہ اس سے زیادہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ محنت کریں گی بھی، انہیں 1 گھنٹے کے لیے وہ چیز یاد رہے گی، لیکن اس کے بعد تو وہ بھول جائے گی۔ لیکن پھر ہمارے ٹیچرز کیا کرتے ہیں، جس اسٹوڈنٹ کو سبق یاد نہیں ہے پھر مارتے ہیں، پوری کلاس میں ان کی بےعزتی کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں انہیں پوری کلاس کے سامنے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہر اسٹوڈنٹ الگ کیٹیگری کا ہوتا ہے۔ اس ٹیچر کو جو روزانہ اس اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہے، ٹیچرز کو چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھے اور اسے اس طریقے سے ٹریٹ کرے جس طریقے سے اس کا دماغ ہے۔ دماغ جو دینا ہے وہ اللہ کی ذات نے دیا ہے سب کو، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ، تو یہ آسان نہیں ہے اس بچے کے لیے کہ 2 صفحے 3 صفحے روزانہ یاد کرے۔ میں سمجھتا ہوں جو ویک اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر کو چاہیے کہ اسے تھوڑا سا سبق دیں،
اور شفقت سے پیش آئیں تاکہ وہ آسانی سے یہ چیزیں کور کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ 3 صفحے دیتے رہیں، روز وہ مار کھاتا رہے، وہ کہتے ہے نا اگو دوڑ پچھو چوڑ، پھر وہی نتیجہ رزلٹ وہی نکلتا ہے کہ بھائی آتا ہی نہیں ہے۔ بہتر تو یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا پڑھا لیں، کچھ میں تو وہ پاس ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو وہ کر جائے گا اگر تھوڑا بھی اس نے پڑھا ہوگا تو۔ اور دوسرا یہ کلاس میں ہوتا ہے جی کہ اگر کسی بچے کو سبق یاد نہیں ہے، پوری کلاس کے سامنے اسے مارا جاتا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جس بچے کو سبق یاد ہے، جسے نہیں بھی یاد ہے، سب کو بٹھا دینا چاہیے، اور اینڈ ٹائم پہ بچے کو ایک الگ روم میں بلا کر، جس کو سبق نہیں آتا اسے الگ روم میں بٹھا کر پوچھا جائے بیٹا یار مسئلہ کیا آ رہا ہے تمہارے ساتھ، مجھے شیئر کرو۔ اور اس سے ڈائریکٹ بھی یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ بیٹا تمہیں سبق روزانہ کی بنیاد پر یاد نہیں ہوتا، اس سے کوئی اور گفتگو کریں، کچھ اور پوچھیں، کوئی دنیا کی کوئی بھی چیز اس سے پوچھ لیں، یا اسے ایسی کچھ بات میں لگائیں، اور انہی باتوں میں یہ پھر آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹا یار تمہیں روزانہ سبق نہیں یاد ہوتا، ہمیں بتا دیں، میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں۔ تو ہم جب بچوں کے اوپر سختی کرتے ہیں، بچے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے ٹیچر سے۔ اگر ہم شفقت سے پیش آئیں گے، یہ بیسٹ طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس بچے کو الگ روم میں بٹھا کر اس سے یہ بات چیت کریں، اور اس بچے کی انٹریکشن جو ہے کہ ٹیچر کے ساتھ بن جائے گی، اور وہ ٹیچر سے محبت بھی کرنا شروع ہو جائے گا، وہ اور آگے کوشش کرے گا مزید پڑھنے کے لیے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم غصے میں ہوتے ہیں اور ہم نے ڈنڈے مارنے ہیں، بے عزتی کرنی ہے۔ ڈنڈے نہیں مارنے چاہیے، اگر بہت مجبوری بھی ہو تو اس طریقے سے ماریں کہ ہاتھوں پہ یا جہاں بھی آپ بچے کو مارنے والے ہیں اس مارنے سے نشان نہیں بننے چاہیے۔ یہ قانون بھی ہے میرے خیال سے، زور سے نہیں مارنا چاہیے بچوں کو۔ اول تو بات یہ ہے کہ بچوں کو مارنا ہی نہیں چاہیے، شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں کبھی ایسے نہیں دیکھا گیا کوئی ٹیچر شفقت سے پیش آیا ہو۔ ہمیں پڑھانے کے لیے تھوڑے سے طریقے الگ الگ کرنے پڑیں گے، اور ہمارے ماں باپ بھی جو سختیاں کرتے ہیں بچوں کو ہر حال میں پڑھانا ہی پڑھانا ہے، ہم زور ڈال رہے ہوتے ہیں کہ بچہ پڑھ جائے، کسی طریقے سے پڑھ جائے۔ ہر بچہ پڑھنے کے لیے نہیں پیدا ہوتا، ہر بچہ ڈگری ڈپلومہ حاصل کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوتا۔ ڈگریاں ڈپلومے لینے کے لیے اور بہت سارے طریقے ہیں، لیگل طریقے ہیں۔ میں کوئی فیک یا جعلی ڈگری ڈپلومے کی بات نہیں کرنے والا، میں لیگل طریقے سے جو ڈگری ڈپلومے لیے جاتے ہیں میں اس کی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ جو بچہ سکول میں نہیں پڑھنا چاہتا، آپ اسے کائنڈلی باہر کہیں پہ ورکشاپ میں ڈال دیں، جو وہ کام سیکھنا چاہتا ہے دنیا کا آپ اس فیلڈ میں اسے ڈال دیں، اور اس بچے کو پورا طریقے سے کام سکھائیں، اس بچے کو ساتھ میں لگائیں کہ آپ بیٹا تھوڑی سی انگلش بھی سیکھ جائیں۔ جب بچہ وہ کام سیکھ رہا ہوگا اور اسے آگے آنے والے سامنے والی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، وہ بچہ خود بخود تھوڑا سا پڑھنا بھی شروع کر دے گا اس فیلڈ کے مطابق۔ جو فیلڈ وہ چوز کرتا ہے اس فیلڈ کے مطابق وہ بچہ ضرور پڑھے گا۔ جب وہ پڑھ جائے گا، جب وہ عبور حاصل کر لے گا اس چیز کے اوپر، پھر آپ دنیا کے کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے پاس جائیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے، یہ ایکسپرٹ ہے اس کام میں، ہمیں اس کے لیے ڈگری ڈپلومہ چاہیے، آپ اس سے ٹیسٹ انٹرویو جو لینا چاہتے ہیں لے لیں، اور اس کے بعد جو ہے کہ وہ جو بھی ادارہ اس کی ایکسپیرینس کے بیس پر اسے ڈگری ڈپلومہ ضرور دے گا۔ اور ایسے ہو رہا ہے، میں نے خود بھی ایکسپیرینس بیس پر ڈپلومہ لیا ہے، اور میں کام الحمدللہ کر کے آیا ہوں باہر ممالک میں، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے ہر بچے کو آپ نے زور ڈالنا ہے پڑھائی کے اوپر، ہر بچہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ کچھ بچے جو لائق ہیں، پڑھنے والے ہیں، اللہ نے انہیں عطا کیا ہوا ہے اتنا کچھ، آپ انہیں ضرور آگے پڑھائیں، آگے تک لے کر جائیں۔ لیکن میری یہ درخواست ہے ٹیچر سے، جو بھی ٹیچرز مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا رویہ چینج کریں، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ سختی نہ کریں، شفقت سے پیش آئیں، تاکہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ آپ سے پیار کریں۔ یقین جانیں میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں اسکولوں میں تو آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کا ادب احترام کرتے ہیں، لیکن جب وہ گلیوں میں نکلتے ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹ ان میں سے وہ بھی ہوتے ہیں جو ٹیچر اچھے ہیں،
وہ ان کی اچھائی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں ٹیچر بہت اچھا ہے اور یہ ایسے ہوتا ہے، آپ بھی ہو سکتا ہے سنتے ہو۔ تھوڑا سا چینج کر کے دیکھیں تاکہ ہمارا جو بچہ نہیں بھی پڑھنے والا وہ بھی پڑھنا شروع کر دے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں کہ ہم کو پڑھانا کس طریقے سے چاہیے، کون سا بچہ کس طریقے سے پڑھ سکتا ہے، اور بچے اسکولوں سے کیوں بھاگتے ہیں، یہ کبھی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کے اوپر سختی نہ کریں، نرمی سے پیش آئیں۔ ہمارے والدین بچوں کے اوپر بہت سختی کرتے ہیں پڑھانے کے لیے۔ ہم ماں باپ تو یہی چاہتے ہیں بچے کا مستقبل بن جائے، مستقبل لکھنے والا اللہ کی ذات ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن اتنا سختی سے بچوں کے ساتھ پیش نہ آئیں کہ بچے اپنا جینا ہی بھول جائیں کہ ہم آئے کہاں تھے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ پڑھائی سے یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھ لکھ کر ہی کچھ بڑے بن سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے جو بڑے بزنس مین ہیں یا بڑے بندے ہیں وہ اٹھا کر دیکھیں۔ چائنا آج پوری دنیا میں سب چیزیں بنا کر بھیج رہا ہے، آپ اس کے بڑے بزنس مین اور بڑی فیکٹریوں کے مالکوں کو دیکھیں۔ کسی نے میٹرک سے چھوڑا، کسی نے کالج سے چھوڑا، جتنے بھی بڑے بندے ہیں وہ سب نے سکولوں سے اور کالج سے چھوڑا اور وہ آج ٹاپ پر ہیں۔ بچوں کو ایک ویژن دیں کہ بیٹا تم نے کرنا کیا ہے۔ پڑھائی سے زیادہ بچوں کو بڑے خواب دکھانے چاہیے میرے حساب سے، تاکہ بچے بچپن سے جب وہ خواب دیکھیں گے، اس کے بارے میں سوچیں گے، تو بڑے ہو کر وہ تبھی اچیو کر پائیں گے۔ ہمارے ہاں تو بس یہی ہے کہ سیفٹی آفیسر بن جائیں، انجینئر بن جائیں۔ انجینئر سیفٹی آفیسر بننا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ انجینئر بننے کے لیے آپ کو فارمولاز آنے چاہیے، جتنے فارمولاز آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اس کے بعد آپ انجینئر ہیں۔ سیفٹی کلاسز ہوتی ہیں 15 دنوں کی، 1 مہینے کی، 2 سال میں بندہ سیفٹی آفیسر بن جاتا ہے۔ جو انگلش تھوڑی سی بول سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، وہ سیفٹی آفیسر لگ سکتا ہے۔ یہ جو ہماری بیسک تعلیم ہے، ہم نے 15 سال سکولوں میں دھکے کھانے ہیں، پھر کالج میں۔ تو کائنڈلی ریکویسٹ میری یہ ہے والدین سے بھی اور اساتذہ کرام سے بھی، بچوں کو ایک نئے طریقے سے شفقت سے بچوں کو پڑھائیں، اور بچوں کو پڑھائی سے زیادہ بڑے خواب دکھائیں تاکہ بچے اس پہ کام کریں۔ پڑھائی کوئی بھی کر سکتا ہے، جب کوئی 5 جماعتیں پڑھ لیتا ہے، وہ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر جب وہ بڑا ہوگا، جب اسے پتہ چلے گا کہ میں کہاں پہ آج ہوں، تو وہ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ بچوں کو بڑے خواب دکھانے چاہیے تاکہ وہ اچیو کرنے کی طاقت رکھ سکیں۔ تو آج کی ویڈیو یہی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ مزید میں ایڈ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر کریں، اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے فالو کریں۔